دو تین ٹشو دیو مینو نہیں بند کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قابل صد احترام معزز شرکائے عربک لینگویج کورس، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کا تصدق ہے، جس کے طفیل آج ہم اپنے اس کورس کی بحمد اللہ تعالی 5ویں کلاس میں شریک ہیں. آج جمعہ کا مبارک دن ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس بابرکت دن کے صدقے یہ عذاب اور یہ وبا پوری کائنات اور پوری انسانیت سے ہٹا لے. حاضرین مکرم، بلا تاخیر آپ کے علم میں ہے کہ حصۃ القواعد میں کل ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز پڑھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہم نے پڑھا تھا اسمائے ضمیر. اسمائے ضمیر پڑھے تھے منفصلہ، جو فاصلے پہ آتے ہیں، جو سیپریٹ ہوتے ہیں، اور وہ یہ تھے: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. یہ ضمائر منفصلہ تھے. آج معزز ناظرین و سامعین ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ، جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو مفعولی حالت کے ہوتے ہیں. تو آئیے بلا تاخیر آج میں یہ بھی بلکہ چاہتا ہوں کہ ذرا سپیڈ سے چلیں، چونکہ کل پھر جو ووکیبلری ہے ہماری وہ رہ گئی تھی. تو آج ہم نے گنتی اور عدد 100 تک جو ہے وہ پورا کرنا ہے. آئیے سب سے پہلے جلدی سے آپ بھی ٹیبل بنا لیں، وہی ٹیبل جو ہم روز بناتے ہیں، صیغہ جات کی پہچان والا، اور اس کے بعد پھر ضمائر متصلہ آج پڑھتے ہیں. حصۃ القواعد. واحد، تثنیہ اور جمع. پہلی لائن لگائی، انڈر لائن کیا اس کو، پھر ایک لائن چھوڑ کے دوسری لگائی، پھر ایک لائن چھوڑ کے تیسری لگائی، پھر اس کے بعد ایک اور لائن جو جگہ درمیان میں چھوڑ دی تھی، پھر اس کی بھی جو جگہ درمیان میں چھوڑ دی تھی. واحد کے باہر لائن لگے گی، واحد اور تثنیہ کے درمیان میں، تثنیہ اور جمع کے درمیان میں، اور جمع کے آخر میں لائن لگے گی. 3 مذکر کے اوپر کے اور 3 مؤنث کے، پھر 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، آخری 2 ہوتے ہیں متکلم کے. اوپر والے 3 مذکر 3 مؤنث غائب، اور یہ 3 مذکر 3 مؤنث حاضر. ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسمائے ضمیر متصلہ. کل ہم نے پڑھی ہیں منفصلہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں متصلہ. متصلہ متصلہ. جو ٹیبل بنا لیں آرام سے، واحد تثنیہ جمع لکھیں، اس کو انڈر لائن کریں، ایک لائن کی جگہ چھوڑ کے نیچے اسی طرح لائن لگائیں، پھر ایک چھوڑ کے اسی طرح نیچے لائن لگائیں. پھر وہ جو 2 لائنیں چھوڑی ہیں سٹارٹ وہیں سے کریں گے، اینڈ بالکل آگے تک نہیں لائیں گے، یہیں پہ روک دیں گے. اسی طرح اس لائن کو بھی یہیں تک روک دیں گے. مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، متکلم، غائب اور حاضر. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ٹیبل بنا لیا ہے. آج جو ضمائر ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ 2 ہی ضمیریں تھیں، یا ضمیر متصلہ ہوتی ہے یا منفصلہ ہوتی ہے. منفصلہ کل پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے متصلہ، جو کلمہ کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، کلمہ کے بعد لگی ہوتی ہیں، جیسے ربہ، جیسے انہو، جیسے ربہم، جیسے کا، کاف زبر کا، ھذا کتاب کا، السلام علیکہ، السلام علیکم، کم. تو یہ جو ضمیریں ہیں معزز ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں پڑھنے کے لیے. بتائیے گا پہلا صیغہ کون سا ہے؟ پلیز بولیں. پہلا صیغہ کی پہچان ہم نے یہ کی تھی کہ سب سے پہلے اوپر جائیں گے، پھر رائٹ مڑیں گے اور پھر لیفٹ مڑیں گے. تو کون سا ہے پہلا صیغہ؟
جی واحد مذکر اور غائب. پھر سے واحد مذکر اور غائب. کل یہاں پہ ہم نے کیا لکھا تھا؟ ہوا لکھا تھا، ہوا. آج یہاں پہ ہے ہو، گول ہا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، انہ علیہ السلام. یہ ہی یا ہو، یہ جو گول ہا ہوتی ہے اینڈ پر، یہ ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، اور یہ ہے متصلہ، ضمائر متصلہ. وہ ہوا تھی، وہ کلمہ کے شروع میں آتی ہے، سیپریٹ آتی ہے، یہ کلمہ کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوتی ہے مفعولی حالت میں، ملکیت کا معنی. وہ پریکٹس ہم انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں. آپ اس کو لکھ لیں. یہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ کیا ہے؟ ہو. وہ ہوا تھا کل جو پڑھا تھا منفصلہ میں، یہ متصلہ میں ہو ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے صیغہ بتائیے. تثنیہ مذکر غائب. تثنیہ مذکر غائب میں کل کیا تھا؟ کل ہما تھا. تو حاضرین مکرم صرف یہ ہو واحد مذکر اور واحد مؤنث بدلنا ہے، باقی یہ چاروں جو ہے نا، یہ دو اور یہ دو، یہ کل والی سیم ہی ہیں. تو ہو، ہما اور یہ جمع مذکر کی ہم، غائب کی ہم. وہ تھا ہوا ہما ہم، اور یہ ہے ہو ہما ہم. وہ ہوا ہما ہم تھا، اور یہ کیا ہے؟ ہو ہما ہم. وہ ہوا ہما ہم تھا، اور یہ ہو ہما ہم ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب کا ہے. یہ ہو کی جگہ پہ ہا ہو جائے گا. ہا. کل یہاں پہ کیا تھا؟ کل ہیا تھا. کیا تھا؟ ہیا تھا. اور آج یہاں پہ کیا ہے؟ ہا. تو ہو ہا، ہو ہا، ہو ہا. یہ دو لفظ بدلے ہیں، دو کلمات بدلے ہیں، دو اسما بدلے ہیں، باقی میں نے عرض کیا کہ سیم ہی ہیں. کل تھا ہیا ہما ہننا، آج ہے ہا ہما ہننا. تو دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عربی بہت مشکل ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ مشکل بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. پورے ضمیر کے کل 14 صیغے، جو اوپر کے غائب کے 6 صیغے تھے، ان میں سے صرف 2 کلمات کا ڈفرنس آیا ہے، اختلاف آیا ہے، فرق آیا ہے. ہوا کی جگہ پہ ہو گیا، اور ہیا کی جگہ پہ ہا ہو گیا ہے. باقی ہما ہم اور ہما ہننا. تو آئیے اگر آپ نے لکھ لیے ہیں تو مجھے فالو کریں. اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، ہو ہما ہم. ٹھیک ہے. اب آ جائیے. ہا ہما ہننا، ہا ہما ہننا، ہا ہما ہننا. پڑھیں میرے بعد. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. پھر ایک دفعہ. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. آخری دفعہ. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. ویری گڈ. اس کی آج پریکٹس ہم کریں گے انشاءاللہ. اب مجھے بتائیے، یہ 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، تو یہ تو تھے غائب کے. یہ 3 مذکر 3 مؤنث کے کس کے ہیں؟ حاضر کے. یہ مثال کے طور پر یہ جو ہوتا ہے نا ہاذا، ہاذا کل ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، اسماء اشارہ ان کو کہتے ہیں. ہاذا کا معنی ہوتا ہے دس، یہ. اور ہاذ ہی ہوتا ہے، ہاذ ہی ہوتا ہے مؤنث کے لیے. تو اگر یہ قلم ہے، قلم ہے، یہ پین ہے، پین کو قلم کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اس ایک مرد کا قلم ہے، تو پہلے تو اشارہ کریں گے ہاذا، ہاذا. اس کے بعد قلم کہہ کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ساتھ لگا دیں گے. ہاذا قلم ہو، یہ اس ایک مرد کا قلم ہے. اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ اس ایک لڑکی کا قلم ہے، پین ہے، تو ہم ہاذ ہی کہیں گے. ہاذ ہی قلم ہا، پھر قلم ہو نہیں ہوگا. اسی طرح یہ اس لڑکے کی بک ہے، ہاذا کتاب ہو. اور یہ اس لڑکی کی کتاب ہے، ہاذا کتاب ہا. یہ ان 2 لڑکوں کی کتاب ہے، ہاذا کتاب
ہما، یہ ان سب لڑکوں کی کتاب ہے، ہادہ کتاب ہم، یہ اس ایک لڑکی کی کتاب ہے، ہادہ کتاب ہا، یہ ان دو لڑکیوں کی ہے، کتاب ہما، یہ ان عورتوں کی، ان خواتین کی کتاب ہے، ہادہ کتاب ہننا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ بالکل ملکیت کے لیے، ملکیت کے معنی کے لیے یہ ہو، ہما، ہم اور ہا، ہما، ہننا آتا ہے۔ اس ایک مرد کی چیز ان دو مردوں کی، ان سب مردوں کی، اس ایک لڑکی کی، ان دو لڑکیوں کی، ان سب لڑکیوں کی، سب عورتوں کی۔ تو یہ ہیں غائب کے 6 صیغے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم نے یہ لکھ لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، بالکل بھی نہیں۔ اس کو یاد کرنا ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، تو یہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں، اس کو ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، اس سے کہیں بڑھ کے اس کو زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ تو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ اب آئیے چلتے ہیں اگلے جو 6 صیغے ہیں حاضر کے، ان کی طرف۔ کل ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ حاضر کے صیغوں میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ دیکھیں اگر یہ جو کل ہم نے صیغے پڑھے تھے، ان کے شروع میں سے ان ہٹا دینا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ جو ان ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ تا، تما، تم، تی، تما، تننا۔ دیکھ لیں بے شک، انتا تھا نا، ان ہٹا دیں تو تا بچ گیا، انتما تھا، ان ہٹا دیں تما بچ گیا، انتم تھا تو ان ہٹا دیں تم بچ گیا۔ تو جو بچتا ہے وہ یہ ہے تا، تما، تم، تی، تما، تننا۔ کہیں بلا، تا، تما، تم، تی، تما، تننا۔ تو یہ جو تا، تما، تم، تی، تما، تننا، اسی کو صرف کاف سے ریپلیس کر دیں، چھوٹے کاف سے، کتاب والے سے، تو یہ ہو جائے گا کا، کما، کم، کی، کما، کننا، کی، کما، کننا۔ یہ ہمارے حاضر کے 6 صیغے یوں بن گئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ اگر تو انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا یاد ہیں تو پھر تا، تما، تم، تی، تما، تننا صرف حرف کا ہی تو فرق آیا ہے نا، تا کی جگہ پہ کاف لگائی ہے ہم نے، اور کا، کما، کم، کی، کما، کننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ یہ دیکھیے سامنے والا ایک بندہ ہو اور مذکر ہو اور سامنے ہو، یعنی واحد ہو، مذکر ہو اور حاضر ہو، سامنے ہو، تو اس کو کا کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں اور صدقے جائیں اپنے نبی مکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے۔ حضور کو جب ہم نماز کے اندر سلام پیش کرتے ہیں تو کس صیغے سے کرتے ہیں؟ السلام علیہ، یہ دیکھیں ادھر، کا، ایھا النبی، السلام علیہ کا، تجھ ایک پر، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو۔ سو یہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو چیز ہمیں سکھائی ہے نماز، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہم نے سلام عرض کرنا ہے، یہ ایک بڑی پیاری ایمان کی جلا کے لیے اور اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے منور کرنے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ کا مطلب ہے تو ایک مرد، تو کا کی ضمیر ہوتی ہی اس وقت استعمال ہے جب سامنے کوئی حاضر ہو۔ تو جب آپ نماز میں حضور کو سلام عرض کریں گے نا، تو یہ نہیں کہا السلام علیہ کہ لوگوں یہ کہو کہ اس رسول پر سلام ہے، رسول غائب نہیں ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی، اور آپ نے تصور آقا کریم کا کرتے ہوئے نماز میں خود حضور نے سکھائی ہے۔ اب یہ کوئی مولویوں کا مناظرہ تو رہ نہیں گیا، علماء کا مناظرہ تو نہیں ہے، ہم تو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں اور میں اپنی طرف سے بھی کچھ تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا حضور نے خود سکھائی نماز کے، السلام علیکہ کہنا ہے کہ تجھ پہ آقا کریم حضور آپ کی ذات پر سلام ہو۔ اور میں ایک تھوڑی سی یہاں ضمناً بات کہا کرتا ہوں کبھی کبھی، دیکھیں اخلاق یہ ہے، کردار تربیت یہ ہے
کہ اگر آپ سے کوئی سلام لے تو آپ پورے دھیان سے توجہ سے اس کی طرف مخاطب ہو کر گرم جوشی سے سلام لیتے ہیں، اور اگر آپ سے مرتبے میں کوئی بڑا ہو تو آپ اور زیادہ منہمک ہو کر اور زیادہ ادب اور عز کے ساتھ اس سے سلام لیتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں، متکبر ہیں، یا کوئی شخص آپ اس سے سلام لیں، وہ کسی آپ سلام لیں کسی سے لیکن دھیان ادھر رکھیں۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، سلام لیا، اپنے سے کم مرتبہ شخص سے سلام لیا، ادھر متوجہ نہیں ہوئے پورے طور پر، اس کو رسپیکٹ نہیں دی، السلام علیکم، منہ ادھر ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے جی، کیا حال ہے جی، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں سلام تو لے رہا ہوں ان کے ساتھ، مگر میں پورے طور پہ پروٹوکول نہیں دے رہا انہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہو تو ہم ایسے تھوڑا کہہ کے جا سکتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں۔ حاضر کا صیغہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، میرے آقا نے خود ہمیں تجویز فرمایا ہے اور دیا ہے، اور فرمایا واحد مذکر حاضر کے صیغے سے میرے ساتھ سلام لینی ہے، غائب کے صیغے سے نہیں لینی کہ السلام علیہ، نہیں، فرمایا السلام علیکہ کہنا ہے، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو، پوری طور پہ آقا کریم کی طرف متوجہ ہو کر ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ تو یہ عربک لینگویج کی ایک چیز ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار آج کر دی ہے۔ اس سے ریلیونٹ ایک آدھ اور چیز شاید ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو کا کما کم اور کی کما کننا۔ اچھا، اب ادب کے لیے عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک بھی شخص سامنے ہو تو اس کو بھی السلام علیکہ نہیں کہتے۔ وہ تو میرے آقا کریم کا معاملہ تھا نا کہ صرف حضور کی ذات تنہا ایسی ذات ہے کہ جن کو ہم مخاطب کر کے پھر اس طرح سے سلام لے رہے تھے کہ اس میں حضور کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں ہے اس سلام میں۔ اچھا، لیکن جب ہم عام طور پہ آپس میں سلام لیتے ہیں تو ہم السلام علیکہ نہیں کہتے، السلام علیکہ نہیں کہتے، ہم عام طور پہ جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، السلام علیکم، تم سب پر سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس سے سلام لے رہے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سنگل، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، واحد بھی ہو سکتے ہیں، تثنیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کم کا صیغہ پھر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ادب کے لیے، احترام کے لیے، السلام علیکم، تم سب پر سلام ہو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی گرامر کی جو ہم نے عرض کی آپ کے سامنے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، یہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر، کما تثنیہ مذکر حاضر، کم جمع مذکر حاضر، کی واحد مؤنث حاضر، کما تثنیہ مؤنث حاضر، اور کننا جمع مؤنث حاضر۔ قلم کی ہم پریکٹس کر رہے تھے، پہلے ہم نے کہا ہذا قلم ہو، ہذا قلم ہو کہا، پھر قلم ہما ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا، ہذا قلم ہا اس لڑکی کا، ان دو لڑکیوں کا، ہذا قلم ہننا ان سب لڑکیوں کا۔ اب ہم نے بات کرنی ہے، سامنے کوئی ایک شخص کھڑا ہے، ایک ہے، سامنے ہے، مرد ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہذا قلم کا۔ دیکھیں کتنا سمپل ہے، یہ تیرا قلم ہے، یہ تیرا پین ہے، یہ تم دو مردوں کا قلم ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہذا قلم کما، یہ تم دونوں کا ہے، یہ تم سب کا قلم ہے، ہذا قلم کم۔ آپ خود عربی بناتے چلے جائیے۔ اور اگر سامنے مخاطب مؤنث ہے تو کیا کہیں گے؟ ہذا قلم کی، ویری گڈ۔ اور یہ دو عورتوں کے لیے ہذا قلم کما، اور یہ سب خواتین کی چیز ہے، ہذا قلم کننا، یہ بھئی تم سب کا ہے، ہذا کتاب کننا۔ وہ اس لڑکے کا رب، وہ اس ایک مرد کا رب، ہوا رب ہو، وہ ان دونوں کا رب ہے، ہوا رب ہما، وہ ان سب کا رب ہے، ہوا وہ جو کل ہم نے یہاں پڑھا تھا واحد مذکر غائب کی ضمیر، اس کو لے لیں، رب کا لفظ ساتھ لگا لیں اس میں مبارک، ہوا ربہم، وہ ان کا رب ہے، ہوا ربہا وہ اس لڑکی کا بھی، ہوا ربہما ان دونوں کا، ہوا ربہن ان سب کا، ہوا ربکا وہ آپ کا رب ہے بھائی، ہوا ربکما تم دونوں کا ہے، ہوا ربکم تم سب کا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے یہی لفظ ہیں، آپ بلیو کریں، ان سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کلاس کے بعد بھی آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں، یہ چیزیں ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اور تھوڑی محبت ڈیووشن کے ساتھ، میں امید کرتا ہوں، آج 5واں لیکچر ہے، ابھی 20 لیکچر پڑھے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد میں بھی عربی زبان کے ساتھ آپ کے ساتھ مکالمے تھوڑا سا بڑھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی مشق کرتے ہوں گے. مشق کریں, یہی انشاءاللہ 25 دنوں میں جو لوگ بڑا وقت جن کو لگ جاتا ہے لینگویج میں, اللہ رب العزت نے چاہا تو 25 دنوں میں ہم ایک اچھی سٹیج پہ پہنچیں گے بولنے کے حوالے سے. مگر یہ بولنے سے ریلیونٹ چیز ہے. اب آ جائیے, آخری 2 صیغے رہ گئے. واحد متکلم, میں نے اپنی بات کرنی ہے تو یہ یا, کہ یہ چیز میری ہے. ہاذا قلمہ, قلم کا, ساری چیزیں ہو گئیں, یہ میرا پین ہے. تو ہاذا قلم, آگے یا لگ جائے گا, قلمی, یہ میرا پین ہے. ہاذا کتابی, یہ میری کتاب ہے. ہذہ قلنسوتی, یہ میری ٹوپی ہے. تو اس طرح سے کر کے یہ جمع متکلم میں آ جاتا ہے نون الف نا. یہ ہم سب کی چیز ہے, یہ ہم سب کی چیز ہے. ہذا قلمنا, یہ ہمارا پین ہے. ہذا کتابنا, یہ ہماری کتاب ہے. صفن, صاد کے ساتھ ہوتا ہے, کلاس کو کہتے ہیں. ہذا صفنا, یہ ہماری کلاس ہے, یہ فلاں چیز ہماری ہے, ہم نے. تو اس پہ انشاءاللہ آگے پھر ہم بات کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں لکھ لی ہیں. ایک دفعہ, آخری دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں تیزی کے ساتھ, مجھے فالو کیجئے گا. ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا نا, یا نا, یا نا, یہ میری چیز ہے. قلمی, میری ہے. ہذا ابی, یہ میرا والد ہے. ہذہ امی, یہ میری والدہ ہے. ہذا ابونا, یہ ہمارے والد ہیں. ہذہ امنا, یہ ہماری والدہ ہیں. ہذا اخی, اخ لگ گیا ساتھ, اخی, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے. ہذہ اختی, اخت کے ساتھ یا لگ گیا, یہ میرے چچا ہیں. ہذا عمی, کل ہم نے لکھا تھا عمن, یہ میرے خالو ہیں. ہذا خالی, یہی تو ہے ساری عربی, اس سے باہر کیا ہے؟ سب کچھ یہی ہے. کل کی جو ضمیریں پڑھی ہیں ان کی اچھی پریکٹس ہوگی, ان کی اچھی پریکٹس, اور آپ دیکھیں گے کہ 2-3 دن میں ہم فعل ماضی کی گردان بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ جب پڑھیں گے اور پھر مضارع کی پڑھیں گے تو پھر تو بہت اچھے طریقے سے چل پڑیں گے. یہ ہماری چیز ہے, یہ ہمارے والد ہیں, یہ ہمارے چچا ہیں. ہذا عمنا, یہ ہمارے چچا ہیں. ہذا جدنا, یہ ہمارے دادا ہیں. تو اس طرح سے کر کے آج معزز ناظرین و سامعین, ہم نے حصۃ القواعد میں اسماء ضمیر پڑھے ہیں جو کہ متصلہ ہیں, اور یہ کلمہ کے ساتھ بعد میں جڑ کر آتے ہیں, بعد میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں, مل کر آتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو متصل کہا جاتا ہے. متصل کہتے ہیں جڑا ہوا ہونا. تو یہ آج ہم نے مکمل کر لیے ہیں. ان کی پریکٹس مزید آج ہم ابھی کریں گے حصۃ الحوار میں. اس کو مٹا کے پہلے میں چاہتا ہوں, جو کل حوار کی بہت ساری چیزیں ہم نے لکھ لی تھیں, آئلہ سے ریلیونٹ, آئلہ کہتے ہیں اور اسرہ کہتے ہیں حوار کو, آج ہم لکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کل جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں 1-2 رشتے رہ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جمع پڑھنے والی بہت ضروری ہے. ان سارے کلمات کی, کہ اب کی جمع کیا ہے, کی کیا ہے, جد کی کیا ہے, جدہ کی کیا ہے, عمن کی کیا ہے, خالن کی کیا ہے. تو ان کی جمع پڑھتے ہیں. جمع پڑھنے کے بعد پھر وہ جو کل اسماء ضمیر منفصلہ تھے اور آج کے اسماء ضمیر متصلہ, ان کے ساتھ ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں. اور مزید حوار آج نہیں ہم پڑھ رہے, اسی کے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ اینڈ پر پھر ہم کلاس لمبی نہ ہو جائے. آج گنتی پوری کرنا چاہ رہا ہوں, ہر صورت 100 تک جو ہے ہمارے عدد پورے ہونے چاہیے. تو آئیے چلتے ہیں حصۃ الحوار کی جانب. حصۃ الحوار. وہ ووکیبلری جو کل ہم نے لکھی تھی کافی ساری, وہ یہاں پہ لکھتے ہیں تاکہ اس کی جمع بن سکے, آگے ان کی جمع بنا سکیں. ابن ہے,
والدن ہے، والد ہے، امن ہے، والدہ ہے، اور اس کے بعد جدن تھا، جدتن تھا، اخن، اختن، بھائی بہن، اس کے بعد تھا زوج تھا، لکھا ہم نے زوجہ، دلہا دلہن یا میاں بیوی، یہاں ہم ان کی جمع لکھیں گے. اس سے آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے لکھا ابن، بیٹا، بیٹی کو لکھا ابنتن. پھر لڑکا ولدن، ولدن، اور پھر ہم نے اس کی مؤنث لکھی بنتن. یہ اسی طرح سے کر کے ایک لائن چھوڑ دیجئے گا درمیان میں جس پہ ہم ان کی جمع لکھ سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ تھا، تو میں نے کہا کہ ہم جلدی سے نہ گزر جائیں، اور پھر کافی زیادہ الفاظ تھے تو ہمیں موقع مل جائے گا ایک پریکٹس کا بھی اور یاد کرنے کا بھی. اسی طرح چچا تھے عمن، اور چچی عمتن. اس کے بعد پھر خالن، پھر خالتن، اور شقیق. شقیق اور شقیقات اس کی ضرورت نہیں ہے. کنہ بہو تھی، اور میرا خیال ہے سارے آ گئے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں مسنگ تھیں. داماد مسنگ تھا، داماد. داماد کا اگر لکھ لیں ہم سحرن کہتے ہیں، سحرن، صاد کے ساتھ سحرن. سحرن بھی کہتے ہیں، نصیبن بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں، مگر یہ نصیب سین کے ساتھ ہے. نصیب، نصیب بردر اللہ کو بھی کہتے ہیں. سحرن داماد کو کہتے ہیں، نصیب داماد کو بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی سن اللہ کو بھی کہہ دیتے ہیں اور بردر اللہ کو بھی کہہ دیتے ہیں. اور ایک کسی نے کہا کہ سر آپ نے پھپھو کا نہیں بتایا، تو میں نے عرض کی کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ پھپھو اگر ناراض ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے منانا بہت مشکل ہے، اور اگر شادی کے موقع پہ پھپھو ناراض ہو جائے تو پھر تو منانا اور بھی مشکل ہے. تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ دیکھیں نا، جو رشتہ والد کی طرف سے ہوگا، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، تو وہ امن اور امتن ہوگا. پھوپھا کو امن کہیں گے اور پھوپھی جان کو امتن کہیں گے، جو چچا کی طرف والد کی طرف سے رشتے ہوں گے. اور جو والدہ کی طرف ہے، خالو اور ماموں اور خالہ اور ممانی، وہ خالن اور خالتن کے طور پہ چلیں گے. یہ ہم نے لکھ لیا معزز ناظرین. آئیے اب ان کی جمع لکھتے ہیں آگے. اب ان کی جمع ہے آبا. آبا کہتے ہیں نا، آبا و اجداد، آبا. اسی طرح والد کی جمع ہے والد کی جمع عام طور پہ یوز نہیں ہوتی، وہ والد ہی یوز ہوتا ہے. امن کی جمع آپ کر لیں امہات، امہات، والدات، والدات، جدن اجداد، اجداد، آباؤ اجداد، جدات. زیریں زبریں جو مسنگ ہیں میں بول رہا ہوں تو وہ آپ لگاتے جائیں. اجداد اور جدات. اخن، اخوہ، اخوہ بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی اخوان بھی کہہ دیتے ہیں، اخوان، مگر اخوہ پراپر لفظ ہے، اور اخوان یا اخوان بولا جاتا ہے عام طور پہ، یا اخوان یا اخوان ایسے عرب لوگ بولتے ہیں. اخوات،
اخت کی جمع اخوات. ہماری 3 بہنیں، مثلا اگر جمع کا صیغہ ہے عندی 3 اخوات، اس طرح کر کے عندی 4 اخوات، یہ اس طرح سے. زوج، ازواج، زوج کی جمع ہے ازواج، اور زوجتن کی جمع ہے زوجات. اچھا، اگر ایک سوال یہاں پہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے ازواج میں، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو امہات المؤمنین ہیں، جو ہماری پاکیزہ مائیں ہیں، ان کے لیے بھی ازواج کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ تو مؤنث ہیں اور آپ نے جمع کے لیے لکھ دیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زوج کا معنی جوڑا ہوتا ہے، زوج کا معنی جوڑا ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ سائیڈ ہوتی ہے. وہ اگر مرد کا اپوزٹ سائیڈ ہے تب بھی زوج ہے، اور ادھر سے اپوزٹ سائز ہے تو تب بھی زوج ہے. تو ازواج جمع کے لیے بھی، اپنا مذکر کے لیے بھی، جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابن، ابنا، ابنا، ابنتن، بنات، بنات. ولد، اولاد، اولاد. یہ لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. یہاں بنتن میں اگین بنات آ جائے گا. عم، اعمام، اعمام، اعمام. عمتن، عمات. اسی طرح خال، اخوال، اور خالات. کنتن، کنات، کنات، بہویں. سحر، سحور آ جائے گا. اور نصیب کا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو برادر ان لا، ایک ہو زیادہ ہو، سب کو نصیب کہا جا سکتا ہے. تو معزز ناظرین و سامعین، یہ انتہائی جو رشتے تھے، ہاں، فیملی کو، خاندان کو اسرہ کہا جاتا ہے. اسراتن، یہ روز رہ جاتا ہے لفظ اسرہ. اسرہ خاندان کو کہا جاتا ہے. ایک بڑا خاندان ہو اس کو اسرہ کہا جاتا ہے. چھوٹے کو بھی اسرہ ہی کہتے ہیں، مگر اسی طرح پھر عائلہ، ایک چھوٹی فیملی کو عائلہ بھی کہتے ہیں. عائلہ، اسرہ ایک بڑے اس میں کینوس میں کہہ سکتے ہیں، چھوٹی فیملی کو بھی کہا جاتا ہے. تو اور اسی طرح عائلہ بھی کہا جاتا ہے. تو آپ دونوں لفظ لکھ لیں، دونوں ہی عربوں میں مستعمل ہیں. پانی دیجیے. ساس اور سسر کا کل ہم نے بتا دیا تھا. ساس کہتے ہیں ام الزوجہ اور ام الزوجہ، اور سسر کہتے ہیں ابو الزوجہ کو. میں لکھ دیتا ہوں، میرا خیال ہے شاید کل ہم نے لکھا تھا. ام الزوجہ ساس ہیں، ام الزوجہ، اور ابو الزوجہ جو ہے وہ سسر ہیں. اور اسی طرح ضروری نہیں ہے نصیب آپ کہیں، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ اخو الزوجہ کہہ دیتے ہیں برادر ان لا کو، اخو الزوجہ، اخت الزوجہ، اس طرح کر کے. جی سوری. تو یہ آج ہم نے حوار کا جو چند چیزیں تھیں وہ کر لی ہیں مکمل. اور اب آئیے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. ابن کی جمع ہے آبا. بیٹھیے. ابن کی جمع ہے آبا. امن کی جمع ہے امہات. والدہ کی جمع ہے والدات. جدن کی جمع ہے اجداد. جدتن جدات. اخن اخوا. اختن اخوات. زوجن ازواج. زوجتن زوجات. ابن ابنا. ابنتن بنات. ولدن اولاد. بنتن بنات. عم اعمام. عمتن عمات. خال اخوال. خالتن خالات. کنتن کنات. سحر سحور. اور ام الزوجہ ساس صاحبہ، اور ابو الزوجہ سسر صاحب،
اور اسی طرح اخو الزوج بھی کہہ سکتے ہیں، اخو الزوجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر لڑکی بتائے گی کہ یہ میرے بردر ان لا ہیں تو وہ اخو الزوج کہے گی اور اخت الزوج کہہ دے گی۔ اچھا جی، اب ہم نے کہنا ہے ایک دو چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے، یہ انتہائی اہم ہے، یہ چیزیں رہنے دیتے ہیں۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو کل ہم نے چیزیں سوچی تھیں اور بنائی تھیں، اور ہم نے کل کہا تھا کہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، یہ ان چیزوں کو ضمائر کو لے کے آج کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ والد ہیں، وہ والد کھڑے ہیں، یا وہ میرے والد ہیں، وہ میرے والد ہیں، تو وہ کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہو لگے گا کہ ہوا لگے گا؟ ہوا لگے گا، واحد مذکر غائب کا لگے گا۔ وہ میرے والد ہیں، اب ہوا اب، اور میرے آج جو ہم اسماء ضمیر میں ہم نے واحد متکلم پڑھا ہے، یا جو پڑھی ہے اینڈ پہ یہاں پر کر کے واحد متکلم کا صیغہ چھوٹی یا، تو کہیں گے ہوا ابی، وہ میرے والد ہیں۔ اس کے ساتھ ذرا پریکٹس کریں، ہوا والدی۔ اسی طرح ہے تو چونکہ یہ مؤنث ہے تو ہوا ہما ہم، اور آگے کیا تھا؟ ہیا۔ واحد مؤنث غائب یعنی دور ہوگا، سامنے نہیں ہوگا کوئی، تو مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہو رہا تھا۔ تو وہ میری والدہ ہیں، ہیا امی، ہیا امی، ہیا والدتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا یہاں تک چلتے ہیں۔ وہ میرے دادا ہیں، ہوا جدی، وہ میرے دادا ہیں، اور وہ میری دادی ہیں، ہوا کہ ہیا، کیا آئے گا بتائیے؟ ہوا جدتی آئے گا کہ ہیا جدتی آئے گا؟ ایگزیکٹلی ہیا جدتی آئے گا، ہیا جدتی۔ وہ میرا بھائی ہے، ہیا اخی، سوری ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے، اور وہ میری بہن ہے، ہیا اختی۔ ویری گڈ، یہ تو رہنے دیں زوج اور زوجہ والا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس لڑکی کا شوہر ہے۔ ہاذا زوجو ہا، ہاذا زوجو ہا، ہما ہم اور ہا ہما ہننا، ہا لگے گا واحد مؤنث غائب کا، یہ اس لڑکی کا شوہر ہے۔ یہ تیرا شوہر ہے، سامنے والی لڑکی کو کہنا ہو تو ہاذا زوجو کا کہ زوجو کی؟ ہاں جی، زوجو کی، ہاذا زوجو کی۔ اور زوجتن کہتے ہیں بیوی کو، اسی طرح کہہ دیں گے ہاذہ زوجتی، یہ میری وائف ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم نے کیا واحد ضمیر کے ساتھ، واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ، کہ یہ میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، میرے بھائی ہیں، بہن ہیں۔ ان کو کر لیتے ہیں جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ۔ پہلے تو غائب کی ضمیر کے ساتھ کر دیتے ہیں، غائب کی، کہ یہ اس کا بیٹا ہے، ہاذا ابنہ، ہاذا ابنہ، یہ جو آج سب سے پہلے پڑھی ہے نا، ہما ہم، وہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں، ہاذا ابنہ، اور ہاذا ابنتہ کہیں گے یا ہاذہ کہیں گے؟ ہاذہ کہیں گے۔ ہاذا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ہاذہ ہوتا ہے، تو ہاذہ ابنتہ، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، لڑکا ہے، کیا کہیں گے؟ ہاذا کہ ہاذہ، ہاذا۔ اور ولدہ، اس کا ہے تو ولدہ۔ اسی طرح ہاذا آئے گا کہ ہاذہ آئے گا؟ ہاذہ آئے گا چونکہ مؤنث ہے، تو ہاذہ بنتہ، یہ اس کی بیٹی ہے، تو یہ اس کا چچا ہے۔ ہاذا عمن آئے گا کہ ہاذہ آئے گا؟ ہاذا آئے گا، تو یہ ہاذا عمن، یہ چچا ہے، اس ایک کا کیا کہیں گے؟ ہاذا عمو، یہ ان دونوں کا چچا ہے۔ ہاذا عمو ہما، یہ ان کا چچا ہے سب کا۔ ہاذا عمو ہم، یہ اس لڑکی کا چچا ہے۔ ہاذا عمو کہ ہا آئے گا، ہاذا عمو ہا، یہ اس لڑکی کا چچا ہے۔ ہاذا عمہما، یہ ان دونوں لڑکیوں کا چچا ہے، یہ ان سب خواتین کا چچا ہے، ان لڑکیوں کا چچا ہے۔ ہاذا عمو ہننا، ہاذا عمو ہننا، ہاذا عمو
ہن. اسی طرح چچی ہے، ہاز آئے گا کہ ہی آئے گا؟ ہی آئے گا کیونکہ یہ مؤنث ہے. تو ہی امتہ، یہ اس کی چچی ہے. ہی، یہ چلے مخاطب کے صیغوں کی تھوڑی ٹرائی کر لیتے ہیں. جو کا کما کم کی کما کنہ پڑا ہے کر لیتے ہیں. یہ تیری چچی ہیں، یہ تم دونوں کی ہیں، تم سب کی ہیں. تو ہاذا کہ ہاذا آئے گا، ہی آئے گا. ہی امتو کا، یہ آپ کی چچی ہیں. واحد مذکر حاضر، سامنے ایک بندہ مرد کھڑا ہو تو یہ تم تو دونوں لڑکوں کی چچی ہیں. ہی امتو کما، یہ تم سب کی چچی ہیں. ہی امتو کا، امتو کما کہ امتو کم، امتو کم. ہی امتو کم. بہت سمپل اور آسان ہے بھئی. یہ تیرے خالو ہیں. ہاذا کہ ہی، ہاذا خالو کا، ہاذا خالوکما، یہ تم دونوں کے خالو ہیں یا ماموں ہیں. ہاذا خالوکم، یہ تمہارا خالو ہے. یہ میرا خالو ہے، کیا ہوگا؟ ہاذا خالی، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں. ہاذا خالونا، یہ ہمارے خالو ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ ہم نے آج تھوڑی سی اس کی معزز ناظرین و سامعین پریکٹس کی ہے. وہ باپ ہے، ہوا ابن، ہوا والدن، ہیا امن، ہیا والدتن. ہوا اور ہیا کی جو پریکٹس ہے مذکر اور مؤنث کی. ہوا جدن، وہ دادا ہے. ہیا جدتن، وہ دادی ہے. ہوا اخن، وہ بھائی ہے. ہیا اختن، وہ بہن ہے. ہوا زوجن، وہ شوہر ہے. ہیا زوجتن. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مؤنث کے لیے بھی ہوا لگا رہے ہیں. اور جناب علی اسی طرح مثال کے طور پر یہاں ایک وہ بھی مسئلہ آج حل ہوتا ہے، جو ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، رضی اللہ عنہ. رضیہ کا معنی ہے راضی ہو گیا. اللہ رب العزت، ان سے، ہو ضمیر جو ہے وہ ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے. اس ایک سے، اگر ایک صحابی کی بات ہو رہی ہو تو انہو کہتے ہیں. انہو، اس ایک سے جس کی بات ہو رہی ہو. اور اگر دو صحابیوں کی بات ہو رہی ہو تو کہتے ہیں عنہما، رضی اللہ عنہما، ان عبداللہ ابن عمر. تو سیدنا عبداللہ کی بھی بات ہوئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب دو بندوں کی، دو صحابیوں کی بات ہوتی ہے تو رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا، رضی اللہ عنہما، دو کی بات. اور جب سارے صحابہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. یہ پوائنٹ آج کلیئر ہو گیا نا کہ ایک کی بات ہوگی تو رضی اللہ عنہ، دو صحابہ ہوں گے پیچھے ذکر ہوا ہوگا تو رضی اللہ عنہما. اگر زیادہ کا ذکر ہوگا تو رضی اللہ عنہم. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ صحابیات اور امہات المؤمنین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ ہاں ہیں. ہما ہم ہا، واحد مؤنث غائب ہے نا وہ، تو ان کے لیے ہا ضمیر آئے گی. کہیں گے رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نہیں ہا، عنہا، اس ایک سے اللہ راضی ہو گیا. ان دونوں سے، دو امہات المومنین کی یہ بات ہوگی تو رضی اللہ عنہما. اور جب سب ازواج مطہرات کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہن، ہن جمع کی ان سب سے. تو رضی اللہ عنہ مذکر کے لیے اور رضی اللہ عنہا مؤنث کے لیے. یہ بات بھی آج کلیئر ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹی سی پریکٹس تھی جو ہم نے کی ہے معزز ناظرین و سامعین. اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے ووکیبلری کے لیے جو ہم نے رکھا ہوا ہے ایک حصہ. اور ہم لوگ اس میں ہم نے دو چیزیں یاد کی ہیں ابھی تک. ایک تو ہم نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی یاد کی تھی، عدد یاد کیا تھا ہم نے. حفظنا العدد من الواحد الى العشرہ، من الواحد الى عشرہ. تو واحد سے لے کے 10 تک ہم نے یاد کیا تھا. وبعدها حفظنا ودرسنا العدد 20 30 40 50 60 70 90 100، 100 کو 100 کہتے تھے. تو ان کا جوڑ کیسے بنانا ہے
یعنی یہ تو ہو گیا کہ 1 سے لگ کے 10 تک بھی ہو گئے تھے، اور 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 100 ہو گیا، مگر یہ 11 12 13 14 15 16 کیسے کہنا ہے، 21 22 23 24 25 26 کیسے کہنا ہے؟ آئیے آج وہ کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو آج 100 تک ہم مکمل کریں اور ہمیں پوری انڈرسٹینڈنگ ہو انشاءاللہ تعالی۔ ٹائم بتائیے گا۔ اچھا جی، تو جلدی سے لکھ لیتے ہیں۔ ہم نے لکھا تھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ جلدی جلدی اس وجہ سے لکھ دیا کہ آپ نے لکھے ہوئے ہیں سارے یہ۔ اس کے بعد ہم نے لکھا تھا 20 یا 20، 20 کے ساتھ ہم نے 20 بھی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دو چیزیں لکھی تھیں، 30 40 اور 50۔ لکھیں، آپ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، میں نے تو پریکٹس کروانی ہے آپ کو۔ 60 70 80 اور 90 اور 100 کا۔ یہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ فصحا تو یہ ہے، مگر زیادہ تر بولا یہی جاتا ہے، کوئی بھی آپ کو عربوں میں کسی ملک میں 20 30 40 کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ 20 30 40 50 یہ کریں گے، تو ہم یہ بھی لکھ لیتے ہیں 30۔ یہ ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ 2 نقطے ہوتے ہیں، اور یہ 3 نقطے ہوتے ہیں، تو یہ جو میں کر رہا ہوں یہ 3 نقطے ہیں، 30 40 50 50 60 اور 70۔ واو کی جگہ پہ جسٹ یا لگائی ہے ہم نے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 70 80 اور 90 100 100 کو 100 ہی کہیں گے جی۔ یہ ہم نے کر لیا ہے، بالکل بھی معزز ناظرین و سامعین مشکل نہیں ہے، صرف 2 لفظ نئے پڑھنے ہیں، صرف 2 لفظ نئے پڑھنے ہیں، 2 لفظوں کا خیال کرنا ہے، باقی ساری اپنا عدد جو ہے 100 تک وہ ہمارا ہو جائے گا۔ پہلے تو 10 تک میرے ساتھ مکمل کریں نا، مجھے فالو کریں گے آپ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اب میرے بعد اگین 20 30 40 50 60 70 90 80 90 اور 100، ایک یہ تھا۔ لیکن ہم نے زیادہ اس کو رکھنا ہے، آج کی جو ہے نا پریکٹس، اس میں اس کو لیں گے زیادہ۔ اس کو پڑھیے گا میرے بعد، 20 30 40 50 60 70 80 90 100، یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اچھا، ایک چیز یہاں میں نے اب سے عرض کی تھی کہ 1 2 کی جگہ 2 بھی بولتے ہیں، 1 2 3، زیادہ 2 ہی بولا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے 10 تک ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تک گنتی ہو گئی۔ اب ہم نے کرنی ہے 11 12۔ 10 کیا تھا؟ 10 کو 10 کہتے تھے، اب 11 کو کہتے ہیں 11 عشر ہی بلکہ کہہ دیں 11، اور 12 کو کہتے ہیں 12، یوں 12۔ عشر چونکہ 10 کو کہتے تھے، اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں 1 اور 2، صرف 2 لفظ آج ہم نے پڑھنے تھے، پڑھ لیے۔ 11 اور 12 کے لیے آتا ہے 1 اور 2، 21 22 کے لیے، 31 32 کے لیے، 41 42 کے لیے 1 2 نہیں آتا، وہ 1 2 نہیں چلے گا۔ تو سمجھے باقی ساری ہمیں آتی ہے، صرف 11 12 کے لیے
احدا اور اثنا کا لفظ بولا جاتا ہے، باقی ساری آپ کو آتی ہے۔ احدا عشر 11، اثنا عشر 12، آگے ثلاثہ لگائیں، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، صرف عشر لگانے سے ثلاثہ عشر، اربع عشر، خمسہ عشر، ستہ عشر، سبع عشر، ثمانیہ عشر، تسعۃ عشر، 20 یا 20، 20 پہ پہنچ گئے ہم۔ تو خیال صرف کس کا کرنا ہے؟ 11 اور 12 کا کرنا ہے۔ احدا عشر، اثنا عشر، تو واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، 10 ہو گئے۔ 11 احدا عشر، 12 اثنا عشر، تو احدا اور اثنا ذہن میں رکھیں، باقی 100 تک وہی گنتی ہے، 100 تک وہی گنتی ہے۔ مثلا ثلاثہ، اربع، خمسہ کو لیں اور عشر ساتھ لگائیں، پھر انہی کو پھر واحد احدا اور اثنا کو چھوڑ دینا ہے، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک لگائیں گے اس کے ساتھ، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے ساتھ۔ مثال کے طور پر 11 12 سے چلتے ہیں۔ 11 احدا عشر، آپ بھی بولتے رہیں، اثنا عشر، ثلاثہ عشر، اربع عشر، خمسہ عشر، ستہ عشر، ثمانیہ عشر، سبع عشر، ثمانیہ عشر، تسعۃ عشر اور 20 یا 20۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کرنا چاہتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ بولا جاتا ہے تو گنتی یاد بھی ہمیں سب کو اسی سے ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کو لیں گے، اس کے ساتھ مکمل کریں گے، پھر انہی کو اس کے ساتھ کریں گے، پھر اس کے ساتھ کریں گے، تو آپ کہیں واحد، صرف واؤ کا اضافہ ہونا ہے درمیان میں، 21، اثنان و 20 بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، ہم نے لکھا بھی تھا اثنین، بولا یہ جاتا ہے تو ہم بھی یہی لکھتے ہیں، اثنین، 21، اثنین و 20، ثلاثہ و 20، اربع و 20، خمسہ و 20، ستہ و 20، سبع و 20، ثمانیہ و 20، تسعہ و 20، 30، 30 ہو گئے۔ کچھ مشکل ہے نہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اب آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، میں اس کو مٹا ہی دوں تاکہ یہ نا کنفیوژن پیدا نہ کرے۔ اس کو واحد کے ساتھ ہم اثنین لکھ دیتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہی استعمال ہوتا ہے، اثنان کوئی نہیں کہتا، اثنین۔ تو اب آپ 31 32 33 34 40 تک کریں میرے ساتھ، دیکھیں، واحد و 30، واو ہونا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے 1 اور 30، 2 اور 30، 3 اور 30، 4 اور 30، اس طرح سے یہ چلتا ہے۔ واحد و 30، اثنین و 30، ثلاثہ و 30، اربع و 30، خمسہ و 30، ستہ و 30، سبع و 30، ثمانیہ و 30، تسعہ و 30، اس کے بعد 40، 40 پہ پہنچ گئے۔ یہ عشرہ و 30 نہیں کرنا، عشرہ تو بس 10 تک ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ دیکھیں ہمارے 30 تک ہو گئے ہیں۔ اب سیم روٹین ہے، کچھ ایک لفظ نہیں بدلنا، جو بدلنا تھا وہ صرف 11 اور 12 میں احدا اثنا آنا تھا، باقی ہر جگہ واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں 40 پہ، 41، واحد و 40، اثنین و 40، ثلاثہ و 40، اربع و 40، خمسہ و 40، ستہ و 40، سبع و 40، ثمانیہ و 40، تسعہ و 40، 49 ہو گئے، اور 50، 50۔ اب 51 52 کیسے ہوگا؟ واحد و 50، اثنین و 50، ثلاثہ و 50، اربع و 50، ستہ و 50، سبع و 50، ثمانیہ و 50، تسعہ و 50، 60، 60 ہو گئے۔ 61 62 63، واحد و 60، اثنین و 60، ثلاثہ و 60، اربع و 60، خمسہ و 60، ستہ و 60، 66، ستہ و 60، سبع و 60، ثمانیہ و 60، تسعہ و 60، آگے عشرہ و 60 نہیں ہوتا، آگے پھر آگے 70 ہوگا، 70 یا 70 ہوگا، 70 70، 71 71، واحد و 70، اثنین و 70، ثلاثہ و 70، اربع و 70، خمسہ و 70، ستہ و 70، سبع و 70، ثمانیہ و 70، تسعہ و 70، اور آگے عشرہ و 70 نہیں، آگے پھر 80، 80،
تو پھر 81 واحد و ثمانین وثمانین ثلاث وثمانین اربع وثمانین خمسہ وثمانین ستہ وثمانین سبع وثمانین ثمانیہ وثمانین تسع وثمانین تسعین 90 91 92 واحد و تسعین واحد و تسعین اثنين وتسعين ثلاثة وتسعين أربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين ثمانية وتسعين تسعة وتسعين 100 ہو گیا 100 یہاں تک ہو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب صرف فلوئنٹلی بولنا جو ہے وہ رہ گیا ہے. میں آپ کو کام بھی دوں گا آج کہ آپ سب لوگ یہ لکھ کے 1 سے لے کے من واحد الى 100 انتم تکتبون العدد کل من الواحد الى 100 وتورونی وتشوفونی وترسلونی، اور آپ یہ مجھے بھیجیں گے سارے کے سارے. نیچے کچھ احباب نے پوچھا سر کمنٹس میں کیسے بھیجیں، تو دیکھیں فیس بک پیج پہ میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے تو بھیج دیا تھا، وہ کیسے بھیجتے ہیں مجھے ٹیکنیکلی نہیں پتا، اس کو دیکھ لیں. بہرحال لکھیں تو ضرور اس چیز کو. اچھا یہ 100 آ گیا ہے 100. ایک ہے 100 100، ایک ہے جی سینکڑوں. 100 کی جمع میعات ہوتی ہے. 100 کی جمع ہے میعات، سینکڑوں. 100 کی جمع کیا ہے؟ میعتن کی جمع ہے میعات. اسی طرح 1000 کو کہتے ہیں الفن. الف لام کے نیچے زیر پڑیں گے نا الف، تو وہ الف با والا الف ہوگا، لیکن لام کے اوپر زبر پڑیں گے ساکن کریں گے سوری، تو یہ الفن، یہ 1000 کو کہتے ہیں الف، اور اس کی جمع ہے آلاف، ہزاروں. میرے پاس 100 روپیہ ہے، اندی 100 روپیہ، روبیہ روپیہ جس کو کہتے ہیں ہم روپیز. عندی میرے پاس 100 روپیہ 100 روپیہ ہے. اور عندی میعات میرے پاس سینکڑوں ہیں. عندی الفن میرے پاس 1000 ہے جی. عندی آلاف میرے پاس ہزاروں ہیں. اب آپ نے ٹائم بتایا ہے تو وقت زیادہ ہو چلا ہے، 3:30 ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ ہم اپنی کلاس کا آج اختتام کرتے ہیں. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ اسماء ضمیر متصلہ ہم نے پڑھے ہیں، اور وہ یہ تھی ہو ہما ہم ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کما کننا، یا اور نا، یہ پڑھے ہیں. پھر ہم نے مختلف الفاظ کی جمع پڑھی ہے، ووکیبلری آئلہ اور اسرا سے ریلیونٹ جو تھی. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے آج کی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم نے عدد، اعداد اور گنتی، نمبرنگ، کاؤنٹنگ آج مکمل کی ہے 1 سے لے کے 100 تک. اور آج جو نئی چیز جو ہم نے سیکھی صرف 2 لفظ تھے، اور وہ یہ کہ 11 12 11 اور 12 میں 11 اتنا کا اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 31 32 41 42 51 52 61 62 اس میں سب میں واحد اثنین ہی چلتا ہے. تو یہی سارا چلے گا، درمیان میں واو لگا کے 20 30 40 اور اس طرح سے کر کے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے احباب نے کلاس کو انجوائے کیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے. جن لوگوں کو لیکچر پرانے چاہیے وہ حافظ سعید رضا بغدادی، میں روز عرض کرتا ہوں، جو پیج بنایا ہے ابھی ہم نے یوٹیوب پہ آفیشیل، اس پہ جائیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور وہ جو بیل آئیکن پہ جا کے بھی کلک کریں، اور وہاں سے یہ لیکچر آپ کو اویلیبل ہوا کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ.